السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں اکثر لوگوں کا مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے، روزی کس طرح سے حاصل کی جائے۔ ہر دور میں انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پریشانی روزی کی ہوتی ہے، کس طرح روزی کو حاصل کیا جائے، کس طرح ذرائع آمدن بڑھائے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے روح گردانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ تو روزی کی تنگی اور رزق میں مسائل اور اس طرح کے معاشی مسائل، ان کا سامنا ہمیں تب کرنا پڑتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روح گردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب نہیں کرتے، تب ہمارے ساتھ یہ مسائل آتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں سب سے پہلے ہمارا بنیادی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کریں، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں پر استغفار کریں، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری صورتحال کو اس طرح بنا دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری صورتحال کو، ہمارے ملکی حالات کو، ہماری معیشت کو بہتر فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز، پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حکمرانوں کو مقرر فرمائے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہوں اور ان کے طریقے پر چلنے والے ہوں۔ جب اس طرح کے حکمران ہمارے ملک پاکستان میں آئیں گے تو ہمارے ملک پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے اور مزید بہتری کی طرف جائیں گے، اور ہمارا ملک پاکستان بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا کہ اس کو ایک اسلامی ریاست بنایا جائے، وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے تعلق بنانے کی، اس سے بہت زیادہ دعائیں کرنے کی اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔